अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 4 के हिस्सा 2 के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था, तो आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हूँ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आपको मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, फीडबैक लाज़मी दिया करें कि मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, मेरे लिखने का अंदाज़ कैसा लगता है आप लोगों को, मेरे बोलने का फ़्लो कैसा लगता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा 2। आपके पास वैसे तो कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी बुटीक में जॉब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपके अंदर कुछ करने की लगन और जज़्बा दिखाई दे रहा है, जो 20 साल पहले मेरे अंदर था। गुल हारून बुटीक की ऑनर ने अंदेलिप को देखकर कहा, "ये कराची के टॉप डिज़ाइनर में से एक थीं। मैम, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं।" अंतलिप तो खुशी से बावली हो रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे जॉब मिल गई है। हाँ, लेकिन एक बात, मैं तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे सकती। अगर मंज़ूर है तो ठीक, वरना मंज़ूर है। अंदिलिप के लिए तो यही काफ़ी था कि इतनी बड़ी डिज़ाइनर के पास उसे जॉब मिल गई थी। वेरी गुड, ठीक है, फिर तुम चाहो तो कल से ही जॉइन कर लो। जी मैम, मैं कल से टाइम पे आ जाया करूँगी। तमारा की आँख खुली तो वो उसी घर में मौजूद थी जहाँ से वो भागी थी। उसकी आँखों से सब्र के आँसू छलक पड़े थे। उसने कितनी जतन की थी खुद को बचाने की, अपने जान पर खेल गई थी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो फिर से एक बार उसी कैदखाने में मौजूद थी। इतनी जल्दी ये आँसू क्यों आ गए? तुम तो समारा शेख हो ना, जो खुद कभी नहीं रोती, बल्कि दूसरों को रुलाती है। आतिफ उसकी आँखों से निकले आँसू अपनी उँगली में लेकर बोला, फिर झटके से उसकी जानिब हकारत से छिड़का। आतिफ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। ये सम्मारा की आखिरी कोशिश थी। वो शुरू से ऐसी ही थी। दौलत से आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं था। वो समझती थी दुनिया का हर काम पैसों से किया जा सकता है, लेकिन वो भूल गई थी कि पैसों से हम किसी की ज़िंदगी या मौत नहीं खरीद सकते। ये फैसले सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। उसकी बचकानी बातें सुनकर आतिफ मुस्कुराया था। मुस्कुराहट में सम्मारा के लिए तमस्खुर था। बोलो आतिफ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी पापा को कॉल करो, पहले पैसे मँगवा लो, फिर मुझे जाने देना। समारा उसे छोटे बच्चों की तरह कायल करने की कोशिशें कर रही थी। समारा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पैसों की लालच में लेकर आया हूँ?
نہیں بیبی، تم یہاں اپنی کی گئی ناانصافی کی سزا کاٹ رہی ہو، اور یہ سزا تمہیں اپنی آخری سانس تک کاٹنی ہے۔ کیا مطلب؟ عاطف، تم جانتے نہیں ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پاپا کو پتا چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، سب مارا؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے؟ ان کی نظر میں تم کڈنیپ نہیں ہوئی، بلکہ میرے ساتھ بھاگی ہو، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ عاطف نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں سب کچھ ممکن ہے بیبی۔ عاطف کی اس بات نے سمارا کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اچھا سنو، یہ شاکڈ لک بعد میں دکھا لینا، فی الحال اپنے سر پر دوپٹے سے گھونگھٹ کر لو۔ کیوں؟ گھونگھٹ کیوں؟ سمارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے عاطف کی باتوں سے کچھ مزید غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہمارا نکاح ہو رہا ہے اس لیے، اور کیوں؟ میں جانتا ہوں تم بہت ماڈرن لڑکی ہو، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اپنے نکاح میں گھونگھٹ نہ لو۔ عاطف تو ایسے بول رہا تھا جیسے اس کی پسند کی ایک نارمل شادی ہو رہی ہے۔ سمارا تو اس کی ڈھٹائی دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جو کہا ہے کرو۔ اف، لگتا ہے یہ بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ یہ کہتا عاطف خود اپنے ہاتھوں سے سمارا کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، لیکن میں تم سے کسی حال میں نکاح نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ سمارا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتی ہوئی اسے دھمکی دینے کے انداز میں بول رہی تھی۔ میں جانتا تھا تم مجھے کچھ ایسے ہی بلیک میل کرو گی، اس لیے اس کا بھی میں نے پکا انتظام کر لیا تھا۔ عاطف نے اپنے جیب سے موبائل نکالا، پھر سمارا کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں شوٹر سمارا کے والد انوار شیخ پر نشانہ سادھے دور کھڑا تھا۔ پاپا، پاپا پلیز، نہیں عاطف تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی سمارا رو ہی رہی تھی کہ عاطف نے موبائل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اپنے باپ کو بچا لو یا چاہو تو مار دو۔ میں تیار ہوں، نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میں میرے پاپا کو کچھ مت کرنا پلیز۔ سمارا روتی ہوئی بے بسی سے گویا ہوئی۔ ویری گڈ بیبی، مجھے تو لگتا تھا تم صرف خود سے پیار کرتی ہو، لیکن تم تو اپنی فیملی سے بھی پیار کرتی ہو۔ نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سمارا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے آنسو صاف کیے، پھر عاطف سے مخاطب ہوئی۔ مس سمارا، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، یہاں تم میری قید میں ہو، میں نہیں۔ جانتی ہوں، پھر بھی یہ میری شرط ہے، اور نکاح کے لیے لڑکی کا حق مہر اس کی مرضی کا ہوتا ہے، چاہو تو اسے میرا حق مہر سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ سمارا کو ثابت قدم دیکھ عاطف ڈگمگایا تھا۔ نکاح کے بعد تم مجھے پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤ گے، سب کو بتاؤ گے
کہ میں تمہاری بیوی ہوں، ہمارا ولیمہ دھوم دھام سے ہونا چاہیے اور تم مجھے میرے گھر والوں سے ملنے پر پابندی عائد نہیں کرو گے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، وہاں میری بڑی بہنیں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کے بعد میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ چھپ کر نکاح کرنا تمہاری خواہش ہے، چاہو تو اعلان کر کے کر لو، اعلان کر کے، تاکہ تمہیں فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ نہیں سمارا، یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ عاطف، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے تو تمہیں اپنی شرط بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے تمہاری شرط، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، قاضی انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر عاطف کمرے سے نکلا۔ اب سمارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے اس نکاح کو روکنے کے لیے یہ آخری چال چلی تھی۔ اسے یقین تھا عاطف اس کی یہ شرط کبھی نہیں مانے گا، لیکن سب کچھ اس کی سوچ کے بالکل برعکس ہوا۔ اب اسے اس نکاح سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ آپ لوگوں کے اچھے اچھے رسپانس چاہیے مجھے، آپ لوگ مجھے پازیٹیو رسپانس دیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔